السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے جمعے کے صدقے اس قوم پہ اور اس امت پہ اور اس ملک پہ خاص رحم کریں، کیونکہ اس ملک کے حالات جو ہیں بہت نازک موڑ کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک تو بل جو ہے پارلیمنٹ نے منظور کیے ہیں، وہ نہایت ہی شرم کے کا باعث ہے بحیثیت قوم ہمارے لیے، اور بحیثیت امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے لیے ہمارے لیے شرم کا مقام ہے کہ ہمارے پارلیمنٹ میں جو ہے اتنا جو گندہ ترین قانون انہوں نے پاس کیا اور ہم چپ بیٹھے ہیں اپنے گھروں میں، مزے کر رہے ہیں اپنی زندگیوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور سمجھ دے کہ ہم اپنے دین کو کیسے جو ہے اپنے ملک میں نافذ کر سکتے ہیں، یا نافذ کرنے کی کوشش میں اپنا کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نفس کے علم کے بارے میں ہم سیکھ رہے تھے، تو اس میں اللہ کی جو پہچان ہے اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ تو کل یہاں تک بات کی تھی ہم نے کہ جو قدیم اللہ کو قدیم جاننے کا یا سمجھنے کا تصور ہمارے ذہن میں پایا جاتا ہے وہ ختم کیسے ہو سکتا ہے۔ تو قرآن اور حدیث کے وسیع مطالعے سے یہ نظریہ قدامت جو ہے وہ درست ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس کے بارے میں میں آیات کوٹ کر رہا تھا اللہ کی، قرآن کلام کی، تو ان آیات سے آگے جو مزید آیات ہیں تو پورا قرآن ہی، لیکن جو میں نے ڈھونڈی ہوئی ہیں یا آپ کو بتانے کے لیے ضروری سمجھتا ہوں۔ تو سورہ انعام آیت نمبر 6 ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ کیا دیکھتے نہیں اس سے پہلے ہم نے کتنی جو ہے امتیں ہلاک کر دی۔ ٹھیک ہے، ہم نے انہیں زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا۔ ٹھیک ہے، اور ہم نے زمین میں بارشیں برسائی اور ان کے نیچے نہریں بہا دی، پھر ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی جو پاداش میں ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان کے بعد اور امتوں کو پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ ہمیں وارن کر رہا ہے اور سمجھا رہا ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو جو اتنی ترقی رکھتے ہو یا اتنے جدید دور میں سب پہنچ گئے ہو، خود کو ایک بحیثیت قوم سمجھ کے کہ تم نے بہت ترقی کر لی ہے۔ تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے سے پہلے بھی جو ہے قومیں گزری ہیں جن کو میں نے کیسے خاص علم دیے تھے اور وہ ترقی کی کن منازل پہ پہنچ چکی تھیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کو اس گمراہی کے باعث جو ہے جو ہم میں اس سے زیادہ وہ پائی جاتی ہوگی، تو ہم بچے تو صرف اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کی وجہ سے۔ تو ان کی اس گمراہی کی وجہ سے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے انہیں جو ہے برباد کر دیا عذاب دے کے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے اور امتوں کو پیدا کیا۔ ایسے ہی سورہ ال عمران 137 آیت ہے کہ تم سے پہلے کئی واقعات ہو چکے ہیں، زمین میں گمو اور جھٹلانے والے کا جو ہے وہ جنہوں نے جھٹلایا مجھے ان کا انجام دیکھو۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ پھر ایک دفعہ بتا رہا ہے کہ زمین جو میں نے بنائی ہے اس پہ گھوم پھر کے دیکھو، تمہیں جو اندازہ ہو کہ جو تم سے پہلے قومیں آئی تھی انہیں میں نے کیسے جو ہے تباہ و برباد کیا۔ ٹھیک ہے، تو ان آیت مبارکہ مطالعے سے جو ہے نظر آتا ہے کہ اللہ پاک نے ہم سے پہلے والی امتوں کو مختلف خاص علوم سے نوازا تھا۔ ٹھیک ہے، اور تمام امتیں جو ہیں وہ ان کی تہذیبیں جو تھی وہ اپنی تباہی کے وقت جو ہے اپنے علوم کے درجہ کمال پہ فائز تھی۔ ٹھیک ہے، تو قوم عاد کو دیکھیں ہم تو شد کر دینے والی جو تعمیرات آج بھی سائنس کے لیے، جو ہماری سائنس ہے جو
کے لیے عجوبے کی حیثیت رکھتی ہے، ٹھیک ہے، جس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے جو آرکیالوجسٹ ہیں جو حیران ہیں کہ وہ کون سی ٹیکنالوجی تھی جن کی مدد سے قوم عاد اتنے سخت پہاڑ اور اتنے بڑے بڑے پتھروں کو کاٹ کے جو ہے انہوں نے اپنے پہاڑوں کو تراش کے محلات بنائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے دور میں اگر ایک بھی ایسا گھر بنانے کی ہمیں ضرورت پڑ جائے یا کوشش کی جائے تو اس کے لیے ہماری جتنی بھی موجودہ ٹیکنالوجی ہے اس کے باوجود اربوں ڈالرز کا سرمایہ اور اس کے لیے 5 سے 10 سال کا جو عرصہ وہ بھی درکار ہو صرف ایک گھر بنانے کے لیے، تو ان کے کتنے بڑے بڑے جو محلات ہیں وہ آپ ذرا جا کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے۔ تو اس قدر تردد کے بعد بھی آج کا انسان ہے جو قوم عاد کی عمارتوں کی خوبصورتی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو مدائن صالح علیہ السلام کی قوم سمود کے آثار جو ہے قرآن کریم نے جو ہے اس کا ذکر تفصیل سے کیا، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی جس کو عذاب الہی سے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے مٹا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے آثار سعودی شہر جو الاولیٰ سے 50 کلومیٹر جو شمال میں موجود ہیں۔ یہ قوم اس قدر حیرت انگیز جو ترقی کر چکی تھی کہ صحرا میں اس قدر ہولناک خشک سالی جو ہے اس کے باوجود انہوں نے اس سے نمٹنے کے لیے جو ہے بارشوں کے دوران پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے جو بڑے بڑے ڈیمز بنا رہی تھی وہ، ٹھیک ہے۔ تو اس دور میں کیا ایسی ٹیکنالوجی تھی، کون سی ایسی ہیوی مشینریز تھی جن سے وہ ڈیمز بنا رہے تھے۔ تو صحرا کی تپتی ریت میں جو ہے جہاں سبزے کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے، تو یہ قوم حیرت انگیز جو ہے جنت اراضی آباد کر چکی تھی، ٹھیک ہے، جس پر آج کا انسان حیران و پریشان ہے۔ تو وسیع و ریز درختوں کے باغات اور ہر قسم کے پھلوں کی جو ہے وہ افراد تھی، بڑے بڑے جو ہے تالابوں میں مجمع یا کی صورت میں غسل کرتے ہوئے لوگوں کا جو اس وقت کا طرز زندگی ہے وہ لاس اینجلس میں جو عیش و نشاط دکھائی دیتی ہے، بالکل اس طرح کی وہ زندگی گزار رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو قوم سبا جس کا ذکر قرآن میں اس کے بے پناہ خوشحالی کی مناسبت سے جو کیا گیا، وہ بھی پانی کے ذخیرہ کے لیے بڑے بڑے ڈیمز بنا رہی تھی۔ تو آج ہم جہاز بنا کے اور آسمان میں جو ہے ایک سواری کے اوپر سفر کرنے کو جو ہے وہ یہی ہم سے مان نہیں ہو رہا کہ ہم نے بڑی ٹیکنالوجی آ گئی ہے اور سائنس نے بڑی ترقی کر دی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جواب جو آج ٹی ویوں پہ بیٹھ کے اور مختلف قسم کے پلیٹ فارمز پہ بیٹھ کے بڑے بڑے ایسے نام نہاد جو بنے ہوئے ہیں تاریخ کے مجدد بنے ہوئے ہیں، انہوں نے شاید قرآن کھول کے پڑھا نہیں ہے یا ان کو سمجھ نہیں آیا کہ ٹیکنالوجی تھی کیا یا ٹیکنالوجی ہوتی کیا، ٹھیک ہے۔ ترقی ان کی نظر میں صرف یہی ہے کہ تمہارے پاس موبائل فون آ گیا، اسمارٹ فون آ گیا، آئی فون بنا لیا کسی نے، ٹھیک ہے۔ تو کسی قوم نے جو ہے وہ جہاز بنا لیا، ہیلی کاپٹر بنا لیا، گاڑی بنا لی ہے، تو وہ قوم ترقی کر گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ترقی نے جہاں آپ کو سائنس نے آسانیاں دی ہیں وہاں اس نے جو ہے آپ کو ایسی دلدل میں دھنسا دیا ہے کہ آپ کے جو ہے گھریلو جو فیملی وہ رشتے تھے ان کو بھی جو ہے
آج ان کی بھی قدر و اہمیت ہمارے نزدیک کیا رہ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہمیں یہ خود سوچنا چاہیے کہ اتنی ترقی کے باوجود تو وہ بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے کیا ترقی کی ہے، تو مسلمانوں نے یہی ترقی کی ہے کہ الحمدللہ ہمیں قوم ایک پاکستانی ہونے پہ اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پہ اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں یہ سسٹم آج بھی موجود ہے اسی طرح، ٹھیک ہے۔ برائی ہر جگہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جہاں برائی ہے تب ہی اچھائی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر برائی نہ ہو تو پھر اچھائی بھی کوئی چیز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو برائی سے ہی اچھائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو برائی ہمارے میں بھی ہے، ہمارے ملک میں بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے دین میں کمیاں نہیں ہیں، ہمارا دین پہ چلنے میں کمیاں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو یہ جواب ہے کہ ترقی کرنا صرف یہ نہیں ہے، یا خوشحالی صرف یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خوشحالی یہی ہے کہ تم اپنے دین پہ کتنا ثابت قدم ہو آج تک، ٹھیک ہے۔ تو باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے سوئی بھی نہیں بنائی ہے، تو یہ بھی نہیں کیا ہے، تو وہ بھی نہیں کیا۔ جنہوں نے سوئیاں بنائی ہیں یا جنہوں نے ترقیاں کی ہیں، جا کے دیکھو ان میں ماں اور بہن کا فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا ان میں اپنے بڑوں کی وہ کتنی عزت کرتے ہیں، یا فیملی جو ریلیشنز ہوتے ہیں یا فیملی رشتے ہوتے ہیں یا خاندانی رشتوں کی کیا قدر و قیمت ہوتی ہے، یہ جا کے دیکھیں، ان میں آپ کو پتہ چلے، اور پھر اپنے گھروں کو بھی دیکھ لیں، پھر آپ کو فرق پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ ترقی کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ترقی اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ آئی فون بنا لیا، تو آئی فون میں بیٹھ کے کیا کیا تم نے؟ لوگوں کو، مسلمانوں کا مذاق اڑایا، ٹی وی پہ بیٹھ کے کیا تیر مارے تم نے؟ لوگوں کو بیٹھ کے مذاق اڑایا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ترقی نہیں کہتے۔ یہ ترقی صرف ایسی جو کم ذہنیت رکھتے ہیں، جو جن کی سوچ یا جن کا علم صرف اتنا ہی ہو کہ وہ صرف اس چیز کو ترقی سمجھتے ہیں، تو پھر ان کا علم جو ہے وہ نافع یا نفع دینے والا علم نہیں ہے، پھر وہ یہ دنیاوی علم ہی ہے بس، جس سے صرف یہ دنیا بھی ہم مکمل طور پہ حاصل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو ایک انجینئر بن کے تم کیا اکھاڑ لیتے ہو، ٹھیک ہے۔ ایک انجینئر بنتا ہے یا ایک انجینئر کی کوئی انجینئرنگ کی ڈگری لیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی پوری سے زیادہ زندگی، جو آدھی سے زیادہ زندگی خرچ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اینڈ میں اس کے لیے کیا بچتا ہے؟ 1 لاکھ 1.5 لاکھ تنخواہ، بس۔ اسے ترقی کہتے ہو تم؟ تو افسوس ہوتا ہے مجھے، ایسے بڑے بڑے جب ناموں کو میں دیکھتا ہوں بیٹھ کے، وہ ایسے جو ہے ڈھائی پن سے جو ہے وہ ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ تم نے ترقی کیا کی ہے، تم تیلی نہیں بنا سکے تو تم سوئی نہیں بنا سکے۔ تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو اتنا اگر سمجھ اور بوجھ دی ہے، تو پھر ان کو جو ہے وہ دین سے کتنا دور رکھا ہے انہوں نے، اللہ نے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو یہ بات چھوٹی سی سمجھ نہیں آتی کہ ترقی ہوتی کیا ہے، یا خوشحالی کیا ہوتی ہے، یا اللہ کا راضی ہونا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو واپس میں اسی پہ آتا ہوں۔ صالح علیہ السلام کی قوم ثمود کے جو آثار قرآن میں اس کا ذکر جو ہے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت صالح قوم جو میں بات کر رہا ہوں، جس کی اس کے آثار سعودیہ میں جو ابھی بھی شہر العلا اس کے 50 کلومیٹر شمال میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر قوم سبا کا ذکر قرآن میں اس قدر بے پناہ خوشحالی کی مناسبت سے کیا گیا کہ تم کیا خوشحال ہوئے، یا یہ دنیا یا لنڈن امریکہ یا انگلینڈ یا انہوں نے کیا خوشحالی دیکھی ہے؟ پھر تم نے خوشحالی کو پڑھا ہی نہیں ہے کہ خوشحالی قرآن میں اللہ نے بیان کیا کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تمہیں پتہ چلے کہ قوم سبا جو ہے وہ کتنی خوشحال قوم تھی، ٹھیک ہے۔ تو پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے بڑے بڑے ڈیمز انہوں نے بنائے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم، ان کا تو ایک وزیر ہم جہازوں میں اڑ کے بڑے ایسے ٹینشن
ایسے بڑے خود کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ دیکھو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ایک وزیر تھا وہ آنکھیں ایسے کھول کے بند کرنے سے پہلے تخت بلقیس ان کی آنکھوں کے سامنے لے آیا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ کیسے لایا تھا؟ وہ جو ہے علم کے سے بنا پہ لایا تھا. وہ کیا جو ہے تورات کے علم سے جو ہے تخت بلقیس کو کئی سو کلومیٹر کے فاصلے سے جو آنکھ چپکنے سے پہلے جو ہے دوسری جگہ منتقل کر چکا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ کیا تھا؟ وہ علم تھا. تو وہ تورات کا علم تھا. تو جس علم کی میں بات کر رہا ہوں وہ قرآن کا علم ہے. تم قرآن کے علم کی طرف جاؤ تمہیں پتہ چلے. اور وہ جتنے تمہارے جو ماسی کے پتر ہیں وہ جو ترقی کر رہے ہیں نا، وہ اسی قرآن کو فالو کر کے ترقی کر رہے ہیں، اس قرآن کا پہلے مطالعہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ تو ہماری بد نصیبی ہے، یا تمہاری بد نصیبی ہے کہ تم قرآن کھول کے پڑھتے نہیں اور اس سے سمجھتے نہیں ہو. ٹھیک ہے. تو ان سے جا کے پوچھو، تمہیں بتائیں گے کہ ان کی ترقی کا راز ہے کیا. ٹھیک ہے. تو یہ علم کی وہ انتہائیں ہیں کہ آج کی دنیا میں ابھی تک کسی قوم کو میسر